بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ سامعین گرامی، موجودہ صورتحال اور بالخصوص عالم اسلام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل جس بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جس طرح نہتے مسلمانوں کو کچل رہا ہے، شہید کر رہا ہے اور ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے مظلوموں کو کیا زبردست تسلی دی اور کن الفاظ کے ساتھ دی، ذرا سماعت فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ان کے ان کرتوتوں سے بے خبر ہیں۔ آگے خود ہی ارشاد فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو کیا تنبیہ فرمایا اللہ انہیں ایک ایسے دن کے لیے ڈیل دے رہا ہے کہ جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس آیت کریمہ میں ہر ظالم کے لیے وعید ہے اور ہر مظلوم کے لیے تسلی کا اور تسکین کا سامان موجود ہے۔ اور اردو کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کی بمباری جاری ہے اور 140 سے زائد مرتبہ وہ غزہ اور اس کی گرد و نواح کے اوپر حملے کر چکا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق 35 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 10 جو ہیں وہ نہتے مسلمانوں کے معصوم بچے تھے اور سینکڑوں مسلمان جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور ہلال احمر کی گاڑیوں تک کو اور ایمبولینسز کو بھی اس علاقے میں نہیں جانے دیا جا رہا کہ جس علاقے میں اسرائیل نے اپنے فائر کیے اور نہتے مسلمانوں کو زخمی کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ حماس کی طرف سے ان کی اپنی پریس کے مطابق اور میڈیا اطلاعات کے مطابق 130 سے زائد راکٹ اسرائیل کے اوپر داغے گئے ہیں، جس میں اسرائیل کے کم از کم 3 یہودیوں کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ فنار ہو گئے، کچھ ان کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی ایک آئل ریفائنری اور اس کے ساتھ جو پائپ لائن تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اوپر تاریخ میں یہ برا وقت آج نہیں آیا، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آتے رہے ہیں۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے نام سے کون واقف نہیں کہ جس نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اگر آپ اس دور کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹا کے دیکھیں تو چنگیز خان نے بلخ، بخارا، سمرقند اور اسی طرح ایران کی تمام اسلامی سلطنتوں کو کچل ڈالا تھا اور اس نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا تھا۔ بخارا کی مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھ کے اس بدبخت اور اس لعین نے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ اپنے سپاہیوں کو اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرا ہر سپاہی ایک مسلمان کا سر کاٹ کے لازمی لائے تاکہ میں ایک منارے میں اس کے سر کو رکھ کے سروں کی اور کھوپڑیوں کا ایک مینارہ تعمیر کر سکوں۔ اور اس کے سپاہیوں نے اتنے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا، اتنے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا کہ کوئی مسلمان ہی اس جہاں میں باقی نہ رہا، یہاں تک کہ 50 اشرفیوں کے عوض بھی کسی مسلمان کا سر ان کے فوجیوں کو نہیں مل رہا تھا۔ اور اس نے کہا کہ جو فوجی کسی مسلمان کا سر کاٹ کے نہیں لائے گا تو میں اس کا سر کاٹ کے اس مینارے میں لگا دوں گا۔ لیکن اتنی بربریت کے باوجود، اتنی وحشت کے باوجود، اتنے ظلم و ستم کرنے کے باوجود چنگیز خان بھی مسلمانوں کو اس دنیا سے نیست و نابود نہیں کر سکا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا پوتا ہلاکو خان آتا ہے تو اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور دجلے کے پانی میں
پانی کی جگہ مسلمانوں کا خون بہنے لگ گیا اور اس نے سارے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیا، باغات کو اس نے نیست و نابود کر دیا۔ لیکن اتنی بربریت کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا یہ مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ آخر کار مسلمانوں نے ہی تخت کے اوپر آنا ہے، آخر مسلمانوں کے لیے عروج ہے۔ اس ہلاکو خان کا پوتا ارغون خان جب اس کا دور آتا ہے، اللہ اس کے سینے میں اسلام کی شمع کو روشن کر دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہی تلواریں جو پہلے اسلام کے خلاف اٹھ رہی تھیں، وہی تلواریں جو مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح شہید کر رہی تھیں، کاٹ رہی تھیں، وہی مسلمان اور وہی تلواریں اللہ نے تاتاریوں کی وہ مسلمانوں کے حق میں لا کھڑی کیں اور مسلمانوں نے جہاد شروع کیا اور ساری دنیا کے اوپر اسلام کا علم بلند کیا۔ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، کہا ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور کہا کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اور کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ جتنی بھی مرضی آندیاں آ جائیں، اسلام کا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ نہیں سکے گا، کیونکہ خود اللہ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھا نہ جائے گا۔ اللہ غیب سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور 57 اسلامی ممالک اور ان کے سربراہان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کب اکٹھے ہوں گے، کب مسلمانوں کے اور کب قبلہ اول کی ناموس کے لیے وہ اپنی آواز کو بلند کریں گے اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ جب یہ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان اور یہ ممالک مل کے کوئی ڈیسیجن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ پوری دنیا کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکمرانی ہو۔ تو اللہ رب العزت